بعض باتیں ہوتی ہیں وہ حدیثوں میں نہیں ہوتی نہ قرآن میں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک موقع پر ہوتی بات، موجود ہوتی بات۔ مزید کوئی کہے نا کہ دیکھو جی آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ ادریس صاحب کے مکان کے بعد لائٹنگ لگی ہوئی ہے، قرآن سے ثابت کرو یہ لگی ہوئی ہے؟ قرآن میں تو نہیں ثابت ہو سکتی، نہ حدیث میں، یہاں آ کر ہی دیکھیں گے۔ میرے ایک دوست گئے حج کرنے کے لیے، تو اس کا بھائی بھی حج کرنے گئے، آگے پیچھے گئے۔ اس کے بھائی نے کہا کہ میں نا مدینہ شریف سے خاص مدینہ شریف کی چیز لے کر آؤں گا۔ جان نماز دیکھا تو ترکی کا، کپڑا دیکھا تو انڈونیشیا کا، ٹوپی دیکھی تو چائنا کی، تسبیح دیکھی تو جاپان کی۔ کیا نہیں یار، یہ تو ساری بیرونی چیزیں ہیں۔ وہ ہوٹل میں گیا تو بلی آ گئی، بلی۔ ان کا یہ مدینہ شریف کی سوغات، بلی مدینہ شریف کی، لاہور سے تو نہیں آئی، نہ پاکستان سے، نہ پنجاب سے، نہ کسی ملک سے آئی، دور سے، ہندوستان سے۔ لو جناب، اس نے کہا بھی بلی کو ذرا محبت کرتے ہیں، اس نے کارٹون لیا، اس میں سوراخ کر لی، اس کو دودھ پلایا، اور رات کو اس کی فلائٹ تھی، اگلے دن گزار کے رات کو فلائٹ تھی، ایک دن باقی تھا اس کو۔ اس نے سارا پیکنگ کر لی، جب ہوٹل سے نکلنے والا تھا نا، اس نے کہا کہ جب نکلوں گا تو پھر میں بلی کو پیک کر لوں گا، ڈبے میں رکھ لوں گا۔ اچھا، رات جب وہ سویا تو خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، اور آقا کریم علیہ السلام فرمایا اللہ کے بندے، بلی شکایت کر رہی ہے کہ میں نے مدینہ شریف نہیں چھوڑنا، یہ مجھے جبری طور پر مدینہ شریف سے لے جا رہا ہے، تو اس کو بلی کو نکال ڈبے سے۔ وہ بلی کو بھی دیکھو، اس نے بھی فریاد کی یا رسول اللہ میں مر گئی، مجھے لے جائے گا پاکستان، اور کس بستی میں لے جائے گا جہاں جناب علی بم مارتے ہیں مسجدوں میں، وہاں لے جا رہا ہے مجھے، وہاں لے جائے گا، جہاں نبی اللہ کے خلاف تقریریں کرتے ہیں وہاں لے جائے گا، وہاں نہیں۔ لو جناب، اسے شام ہوئی، اس کو اللہ نے دیکھو، اس نے بلی بند کی، نبی پاک کا دیدار ہو گیا، اسے بلی کو کھول دیا، بلی کو آزاد کر دیا۔ آج بھی عطا ہے، آج بھی جب آپ نبی ہیں تو عطا بھی ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو لوگ کہتے ختم نبوت تو زندہ آباد، یعنی ختم نبوت، اور ایک بندہ تقریر کرتا ہے، کہتے جو مر گیا مٹی مل جاتا ہے، سب مر گئے مٹی مل گئے۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا تضاد بیانی ہے، ختم نبوت زندہ آباد، ختم نبوت تو منصب ہے، ختم نبوت تو جس کا منصب ہے وہ مردہ ہے، یعنی منصب زندہ ہے اور منصب والا نہیں زندہ، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے آدمی ہیں، اپنی جماعت کے خلاف بات نہیں کرتے، نہ اپنی جماعت کے قائد کے خلاف بات کرتے۔ یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ خلاف باتیں کرتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جماعت کے آدمی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک کی شان میں باتیں بیان کرتے ہیں، ہمارا بھی کام ہے ان کی شان میں باتیں کرنا، اور کیسی شان والے آئے ہیں جی۔ میں اب بات کو ختم کرنے کے لیے دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا حریص علیکم، تمہاری بلائی کے چاہنے والے، اور فرمایا کہ ایسے نبی ہیں، اللہ اللہ اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جی۔ آپ کیا کرتے تھے؟ گلی سے جب گزرتے تھے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے، جب کبھی آپ کسی خطیب کو، کسی پیر صاحب کو، کسی امام صاحب کو، اپنے محلے کے کسی دیکھیں وہ گلی سے گزرا ہے نا، اگر وہ بچوں کو سلام کرتا ہونا تو سمجھ لینا اس نے کتاب پڑھی ہوئی ہے، کچی پکی روٹی والا نہیں، اس نے کتاب پڑھی، اور جس نے کتاب پڑھی ہوگی وہ اپنی گلی کے بچوں سے سلام ضرور کرے گا، کیونکہ یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ جب اپنے آستانہ مبارکہ میں جاتے تھے نا تو گھر میں جا کر کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرماتے جی؟ ہم نے کبھی کیا سلام؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، جب اپنی ازواج مطہرات کے بچے تو آپ کے تھے نہیں،
فوت ہو گئے تھے بچے، بیٹی کو بیٹیاں بیادی ہوئی تھی، بچے سارے فوت ہو چکے تھے، ازواج پاک تھی. جب آپ اپنے آستان اقدس میں داخل ہوتے تھے تو آپ داخل ہوتے ہی فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم اپنی بیوی کو سلام کرتے ہیں. کیا گجرانوالے میں رواج ہے سلام کرنے کا کہ نہیں؟ جی ہے رواج؟ اچھا سارے نہیں بولے، تھوڑے بولے، تسی بولے یہ کہ سامنے بولنا بولے. کیا اس نے کیا جرم کیا بیوی نے؟ اس کو کیوں نہیں سلام کرتا؟ بیوی نے کیا جرم کیا؟ یہ جرم کیا کپڑے استری کر کے دیتی ہے، یہ جرم کیا اس نے کھانا پکا کے دیتی ہے، یہ جرم کیا اس نے بستر کو سنوار کے دیتی ہے، جوتا پالش کرتی ہے جی، رات کو 2 بجے بھی اٹھو روٹی پکا کے دے، ٹھیک ہے پکا دے. یہ جرم کیا اس نے؟ بچے جنم میں یہ جرم کیا اس نے. اور کہنا کیا ہے؟ کہنا کیا ہے؟ اس کا پتہ کیا مطلب ہے جی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، میں آپ کا مطلب بتاتا ہوں، آئندہ سے یاد رکھنا. اس کا مطلب ہے اے میری روٹی پکانے والی، اے میرے کپڑے استری کرنے والی، اے میرے جوتے پالش کرنے والی، اے میرے گھر کی چوکٹ کی امانت کی رکھوالی کرنے والی، اے میرے بچوں کو جنم دینے والی، تجھ پر خدا کی رحمتیں ہوں. اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمت انشاءاللہ. تو میرے پیارے بزرگوں دوستو، آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور بے غرض آئے ہیں، کوئی لالچ نہیں ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں آئے ہیں، نبی پاک کی محبت میں آئے ہیں. اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی، کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری رات جلسے کرتے ہیں، سورہ نماز نہیں پڑھتے. تو جلسہ کیوں کیا تھا؟ نماز نہ پڑھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا اور لوگوں کو دیکھا. سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ عنہ جماعت میں نہیں تھے. ہم تو نہیں جا سکتے کسی گھر میں، ہمارے ہاں جو ائمہ کرام ہیں، خطبہ اعظام ہیں، وہ کبھی کسی گھر نہیں جا سکتے. جوہری صاحب، حاجی صاحب، ملک صاحب، میاں صاحب کسی مسیطے نہیں آئے سویرے، انہوں نے کہا نا تیرے پیو دی نماز پڑھنی ہے، میں نہیں آیا تو ماما لگنا ہے، جال کر جا کر آ جائیں گے بھائی. اسے یہ کہنا ہے کیوں؟ قدر نہیں ہے نا، ہمدردی نہیں ہے. انہوں نے کہا مولوی صاحب تجھے اپنی پڑھنی، میں اپنی پڑھنی. تجھے مولوی صاحب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو طوفان، مسیح تو طوفان آیا. دیکھیے وہ چودھری صاحب آ گئے جی مسیح تے شامی نماز پڑھتے ٹائم 5 منٹ ہو گئے، لوگ کرو دا کرو گا. یہ ہمارا معاشرہ کیا بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز کا سلام پھیرا، دیکھا سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ نہیں ہے. ان کے گھر چلے گئے، دستک دی. ان کی اماں جی بی بی شفا باہر نکلی. کہا بی بی شفا سلیمان کدھر ہے؟ کہا امیر المومنین وہ کام پر چلے گئے. کہا نماز میں نہیں تھے وہ. تو کہنے لگی وہ روزانہ پڑھتے ہیں نماز کے ساتھ. کہا نہیں آج نہیں تھے، مجھے پتہ روزانہ آتے تھے، آج کیوں نہیں تھے؟ اب ماں دیکھو کیا کہتی ہے، کہتی ہے امیر المومنین آج وہ ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے، اور بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، جماعت نکل گئی. نماز پڑھ لیا اس نے ٹائم پر لیکن جماعت نکل گئی ہے. اب جواب سنو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کیا جواب ہے. فرماتے بی بی اپنے بیٹے سے کہہ دینا ساری رات نفل پڑھنا تیری خوشی ہے، ساری رات نفل پڑھنا تیری اپنی مرضی ہے، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا یہ نبی علیہ السلام کی خوشی ہے. پہلے آقا کریم کی خوشی پوری کرو پھر اپنی مرضی پر چلنا. ہم ساری رات جناب علی کیا کرتے ہیں؟ مجلسیں باغ بھرے ہیں، نعت مبارکہ ہو رہی ہیں، جھوم رہے ہیں، جیبیں خالی کر کے جا رہے ہیں، اور سب کچھ خالی کر کے گھر جا کے سو جائے. نماز گئی. اور یاد رکھیں ناراضیوں 90% لوگ جو محافل نعت کرانے والے ان میں بے نماز ہیں 90%. تو کیا نعت خوانی کا کیا سبق دینا ہے کہ نعت نماز نہیں پڑھنی؟ جن کی نعت مجھ کی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کہتے ہیں آپ کی ہوگی ہم تو سو رہے ہیں. آپ کی ہوگی ہم تو سو رہے ہیں. کہ ساری رات ناتا تو سنیے نا. ایک جاہل صوفی کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جاہل صوفی سنیے نا, عقلوں مقلوں پیدل, عقلوں مقلوں پیدل. اچھا وہ دسترخوان لگا, آپ سنیں گے تو خدا کی قسم آپ بھی اشش کر جائیں گے. آپ بھی اتنے اشش کریں گے اچھل کے نیچے گر جائیں گے انشاءاللہ. اتنے اشش کریں گے اچھل کے گریں گے. ویسے گرنا نہیں ہے, ابھی بڑے کام ہے. اچھا سنے غور سے. وہ نعت خوانی سے محفل سے فارغ ہو گئے نا تو آگے کھانا کھانے کے دسترخوان لگ گیا. تو میں نے کہا بھی پانی لا ہاتھ دھونے کے لیے. کہتے ہونے تھے محفل ملا تو ہو گیا ہے ہاتھ تو ہی ہوئے ساڈے. میں لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. میں ہے جی جہل کو رب بچا کے رکھے. نعت خوانی سے ہاتھ دھلتے نہیں ہیں, دل دھلتا ہے. کلمہ پڑھنے سے دل دھلتا ہے, کپڑے نہیں دھلتے. کپڑا نہ پاک ہو جائے نا تو کلمہ شریف پڑھ کے پھونکے مارو, پاک نہیں ہوگا, اس کو پانی سے دھونا پڑے گا. جسم نہ پاک ہو جائے پھونکے مارتے ہو بسم اللہ پڑھ کے نہیں پاک ہو, غسل کرنا پڑے گا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے ساری نعتیں سنتے رہو, صبح فجر میں جماعت میں آنا ہو. تو اگر میں اور آپ آج کے جلسے میں 1:30 پونے 2 بجے تک بیٹھے ذکر الہی میں مصروف ہیں, حضور کی شان سننے میں مصروف ہیں, اگر ہم نے صبح فجر کی نماز نہ پڑھی تو ہم نے نبی پاک سے محبت نہیں کی. یہ ہماری محبت نہیں ہے. جس سے محبت ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے. جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی بات مانی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو نبی پاک سے پیار ہے نا تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اے محبوب علیہ السلام آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں اوپر دیکھ رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں پوچھا اوپر کو دیکھ رہے ہیں, اللہ نے دیکھا کہ دل میں کیا خیال ہے. آپ کے قلب انور کو دیکھا, قلب میں آ رہا خیال یا اللہ مسجد اقصی کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے, اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. انہیں تو دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے, آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. ایسے رخ زیبا آسمان کی طرف فرمایا اور اللہ نے قرآن پاک اتار دیا. دعا نہیں کی, ابھی خیال آیا ہے اور آسمان کی طرف دیکھا ہے. رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. اے محبوب علیہ السلام ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھیر کر دیکھنا. ہم دیکھ رہے ہیں آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کا رخ زیبا دیکھ رہے ہیں. اور آپ کے قلب منور میں خیال آ رہا ہے قبلہ یہ نہیں قبلہ وہ چاہیے. فرمایا محبوب علیہ السلام جدھر آپ راضی میں بھی ادھر راضی. ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نے. لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں, لب ہلے نہیں ہاتھ چائے نہیں, ایویں رخ بدلایا سی. اے تھے بھی فتور دعا دیوا دے پہ توڑ چڑھائے جاندے نے. اللہ اکبر. جنوں کچھ بھی دینا نہ ہووے تے جدی گل بھی مننی نہ ہووے, پلا پچھو رب تو اے ہو جے محبوب بنائے جاندے نے. بلکہ یہاں کیا ہے, او جو چاندے سو ہو جاندا, او جو چاندے او جو چاندے سو ہو جاندا, او جو کہندے رب من لیندا. تسی کی لگ دیو میاں جی کیوں شور مچائے جاندے. ایک اللہ ہی کھپن دے ہے
شور پا پا کے روٹیاں کٹھی کری جا رہے ہیں کچیاں پکیاں ہیں جی. اور وہ جو ہیں وہ تو ابھی دل میں بات آتی ہے تب بات ان کی پوری ہو جاتی. وہ ہیں وہ تو سبحان اللہ محبوب دی گل تے ایک پاسے. وہ تو محبوب ہے نا. محبوب دی گل تے ایک پاسے سنو محبوب دی گل تے ایک پاسے سنو گل محبوب دے خادماں دی فاروق دے لکھیاں رکیاں تے پہ نیل چلائے جاندے. اللہ یا رسول اللہ یا الہ حق چاری دیوانے کیا اپنوں کے نعرے لگتے ہیں. اپنوں کے نعرے اپنوں سے پیار ہوتا ہے. اپنوں کی بات اچھی لگتی ہے. اپنوں کی بات لو سن لو پھر کیسے اچھی لگتی ہے. اچھا یہ قاری صاحب جو ہیں میں واقف نہیں ہوں. یہ آپ کے دوست ہیں قاری سجاد قادری صاحب. قاری سجاد صاحب یہ قاری سجاد صاحب ادریس صاحب کے دوست ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑے غور سے سنیں. یہ قاری سجاد صاحب ادریس صاحب کے دوست ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور وہ جو قاری صاحب بیٹھے ہیں نا وہ ان کے دوست نہیں ہوں گے. دوست میں مثال سنانا چاہتا ہوں. تو ادریس صاحب کو کہا کہ وہ ادریس صاحب مبارک ہو آپ کو. یہ کیا بات ہے قاری سجاد کے لڑکا پیدا ہوا ہے. کہتا سبحان اللہ واہ بھی کیا بات ہے. اسی کو ٹیلی فون کیا اور قاری صاحب مبارک ہو خدا نے آپ کو بیٹا دیا. خوش ہو گئے. خوش کون ہوتا ہے اپنا. خوش کون ہوتا ہے اپنا. اچھا ان کا ایک مخالف تھا. کسی نے کہا بھئی قاری دا منڈا ہے کہتا نوکھا جمعہ سو ساٹھے گھر بھی جمعہ سو. سبحان اللہ بے شک. اپنوں کی بات اور ہوتی ہے بیگانوں کی بات اور ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں 12 ربیع الاول تے دن پیر دا آیا سونا پاک محمد مائی عام نہ جایا. تے دوجے کہنے تھے اور بھی جائے سنا ہے انوکھے آئے. اسی کہنے نہیں بڑی شان کے ساتھ آئے ہیں. کیسی شان کے ساتھ آئے ہیں. تڑکا نور دا ہویا تڑکا نور دا ہویا سونے سرور آئے. تڑکا نور دا ہویا سونے سرور آئے. ستے پاک اساڈے مولا پاک جگائے. ستے پاک اساڈے مولا پاک جگائے. نسیا کفر ہنیرا نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نلایا سونا پاک محمد مائی عام نہ جایا. تے جڑا مخالف ہے کہنا ایویں کولوں بنائی ہے نہیں ایویں کولوں بنائی ہے نہیں. بابا اپوزیشن نہ بنو حزب اقتدار میں رہو اور اللہ کے حزب اقتدار میں رہنے والے کامیاب ہیں. اور حضور فرماتے ہیں تمہیں جس سے محبت ہوگی کل قیامت کے دن جہاں تمہارا محبوب ہوگا وہیں محب ہوگا. المرء مع من احب جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے. اب رسول پاک سے محبت کا تقاضا کیا ہے. ہم ان کی بات مانیں گلی محلے میں شریفوں کے ساتھ طرح رہیں. کسی کی بیٹی کی طرف نگاہ سے بری نگاہ سے نہ دیکھیں. محلے کے بڑوں کا احترام کریں. دھوکہ بازی نہ کریں. مکان کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کے مکانوں کی چھتوں پر نہ دیکھیں. اب ان کا مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بیویوں کو چاہیے پردے سے باہر نکلیں. عوارت عورتوں کی طرح باہر نہ نکلیں. سر کو ڈھانپ کے نکلیں. شرابت کے ساتھ نکلیں. سود نہ کھائیں. کسی کو تنگ نہ کریں. بڑوں کا احترام کریں. چھوٹوں سے پیار کریں. پھر تو مزہ آیا نا. بھی ہم نے میلاد میں شرکت کی ہے. جب ہم نے ماننے کچھ نہیں کرنے کچھ نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں ہم. ساری رات گزار دی ہے جی. وہ حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے نا وہ تیلی اس کا کلو ہوتا ہے تو کلو میں ایک بیل چلا ہوتا ہے. وہ 1 دن چلتا ہے 2 دن چلتا ہے 100 دن چلتا ہے 1 سال چلتا ہے 10 سال چلتا رہتا ہے. تو کہاں رہتا ہے وہیں کہیں.
تو ہمیں کولو کا بیل نہیں بننا چاہیے، ہمیں ترقی کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔